بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس میں نے ایک آیت کو 4 مرتبہ اس لیے لکھا ہے کہ میں ان کی ایک ہی آیت کی میں 4 الگ الگ طریقوں سے ترکیب کروں گا اور ہر ترکیب کا ترجمہ الگ طریقے سے کروں گا۔ صحیح؟ تو یہ آپ کے سامنے 4 جملے ہیں، ایک کی میں تفصیل سے ترکیب کر لیتا ہوں، باقی 3 کی میں جو ہے وہ مختصراً ترکیب آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں۔ صحیح؟ پہلے میں ایک کی تفصیل سے میں ترکیب کر لیتا ہوں۔ تو یہ ہمارا پہلا جملہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے اندر جو الف لام میم ہے یہ تو حروف مقطعات کے اندر سے، اس کا معنی کس کو معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا معنی اس کی ترکیب بس اس طرح کر لو کہ الف لام میم کو مبتدا بنا لو اور پوری سورۃ البقرہ کو خبر بنا لو، یا پھر اس کا جو ہے مبتدا معذوف نکال لو، ہذہ مبتدا معذوف نکال لو اور الف لام میم کو خبر بنا لو کہ یہ الف لام میم ہے۔ صحیح؟ یہ اس کا ترجمہ بھی اس طرح ہو جائے گا، یہ الف لام میم ہے، یا پھر الف لام میم کو مبتدا بناؤ، پوری سورۃ البقرہ کو خبر بنا لو، جو ترکیب کرنا چاہو کر لو۔ یہ تو ہو گئی ہماری الف لام میم کی بات۔ اب جو اصل ہمارا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کی میں ترکیب کر لیتا ہوں۔ تو ذالک یہ ہمارا ہو گیا مرفوع محلاً، یہ ہو گیا ہمارا موصوف۔ الکتاب مرفوع محلاً، یہ ہو گئی ہماری صفت۔ موصوف صفت کیوں بنایا میں نے؟ کیونکہ ذالک اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ معرفہ ہوتا ہے۔ الکتاب کے اوپر الف لام داخل ہے تو الف لام بھی، یہ الکتاب بھی معرفہ ہے، معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو موصوف صفت بنتے ہیں۔ پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا ہمارا مبتدا۔ صحیح؟ لا یہ ہمارا ہو گیا نفی جنس، لا نفی جنس۔ لا نفی جنس معلوم ہے؟ لا نفی جنس کا مطلب وہ لا جو جنس سے صفت کی نفی کرے، وہ لا جو جنس سے صفت کی نفی کرے۔ یہاں پہ لکھا ہوا لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کتاب کے اندر کتاب جنس ہے اور شک صفت ہے۔ صحیح؟ تو جنس سے صفت کی نفی کرے گا کہ یہ نہیں کہ کتاب نہیں ہے، نہیں، جنس سے صفت کی نفی کہ کتاب کے اندر سے شک کی نفی ہوگی کہ یہ کتاب اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ لا نفی جنس کا مطلب وہ لا جو جنس سے صفت کی نفی کرے، کتاب جنس ہے، اس کے اندر صفت کیا نکالتی ہے؟ شک، تو کتاب کے اندر سے شک کی نفی ہوگی تو یہ ہوگا ہمارا لا نفی جنس۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں مشہور ترین حدیث ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ جو لا نبی بعدی ہے نا یہ بھی لا نفی جنس ہے۔ اچھا، لا نفی جنس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اسی طرح لا نبی بعدی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ذلی آئے گا، بروزی آئے گا، نہیں، نہ ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ عطائی آئے گا، نہ اصلی آئے گا، نہ عارضی آئے گا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو لا نفی جنس کیا؟ جنس سے صفت کی نفی کرتی ہے اور کامل طور پر کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کتاب اللہ کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے۔ صحیح؟ تو لا نفی جنس ہو گیا یہ ہمارا۔ ریب منصوب ہے اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو ریب ہو گیا ہمارا لا نفی جنس کا اسم۔ اور فی ہی، یہ فی ہمارا ہو گیا جارہ اور ہا ہو گیا ہمارا مجرور محلاً۔ یہ جو ہمارا ریب ہے نا، ریب یہ ریب جو ہے ہمارا یہ ہے منصوب اور مبنی بر فتحہ، مبنی بر فتحہ، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے مبنی بر فتح۔ تو 3 صورتیں ہوتی ہیں، مبنی بر فتح ہو، منصوب ہو یا پھر مرفوع ہو۔ صحیح ہے؟ تو 3 شرائط پائی جائیں گی تو مبنی بر فتح ہوگا۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلے شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے دونوں متصل و ملے ہوئے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو۔ تیسری شرط یہ کہ لا نفی جنس کا اسم مفرد و مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو وہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، متصل ہے، پہلی شرط پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، تو ریب جو ہے وہ نکرہ ہے۔ تیسری شرط مفرد ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، تو یہ مفرد ہے، مضاف اور مشابہ مضاف
نہیں ہے. تو یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو لا نفع جنس کا اسم مبنی بر فتحہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی بر فتحہ، یعنی کہ مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا. اب دیکھ لو ریب جو ہے مبنی بر فتحہ ہوگا، اسم ہو گیا، اور فی جار ہو گیا، اور ہا ضمیر جو ہے مجرور محلن، پھر یہ جار مجرور مل کر پھر یہ ثابتون سے متعلق ہو کر یہ ہو جائے گی ہماری خبر. صحیح ہے، لا نفع جنس کی خبر. پھر لا نفع جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہو جائے گی اس مبتدا کی خبر، اور یہ خبر اول ہے. صحیح ہے. اور ہدن للمتقین، آپ نے ایک اصول پڑھا ہوگا کہ فعل سے پہلے یا شبہ فعل سے پہلے اگر کوئی اسم منصوب آ جائے تو ہم اس کو بناتے ہیں مفعول بھی مقدم. صحیح ہے. اب آپ بول گے یہ ہدن ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے. جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ مفعول بھی نہیں بن رہا اور نہ ہی یہ منصوب ہے. ہدن دراصل یہ ہے اسم مقصور. کیا ہے؟ اسم مقصور. اصل میں ہدیون تھا، پھر ہدان ہوا، پھر ہدن ہوا. اگر صرف آپ نے پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ ہدیون تھا اصل کے اندر نا، پھر قانون لگا کے ہدن ہو گیا اور اس سے مقصور ہے. اور اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں کے اندر تقدیری ہوتا ہے. نہ حالت رفعی کے اندر ضمہ تقدیری یعنی کہ نظر نہیں آتا، حالت نصبی کے اندر فتح تقدیری، حالت جری کے اندر کسرہ تقدیری. تو یہ جو ہدن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا منصوب، یہ منصوب نہیں ہے، یہ مرفوع تقدیرن ہے. اگر آپ نے اعراب اچھی طرح پڑھا تو بھائی آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں پڑھے تو میں ابھی جو ہے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو یہاں پہ نا، یہ ایک لمبی بات ہے. خیر اتنی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اسے مقصور ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ تقدیری ہے. تو یہ جو ہے ہدن جو ہے یہ حالت رفیع کے اندر ہے، اور یہ ہے مصدر. اور آپ نے مصدر کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہدن معنی اسم فاعل ہے، یعنی کہ ہادیون، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے. ناصرون مدد کرنے والا، ہادیون ہدایت دینے والا. تو یہاں مصدر ہے اور بمعنی اسم فاعل ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا مرفوع تقدیرن، یہ ہو گیا ہمارا مصدر. پھر لام جو ہے وہ جارہ ہو گیا، اور متقین یہ ہمارا ہو گیا مجرور لفظاً. پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ہدن کے ساتھ، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جار مجرور بھی جو ہے وہ اپنا مصدر سے متعلق ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ مصدر سے متعلق کر لیا، پھر اپنے مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گی ہمارے خبر ثانی. صحیح. تو ہم نے اس کو مبتدا بنایا. اب دیکھو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا یہ ہے کہ ذالک الکتاب کو یہاں پر مبتدا بنایا. اب میں ترکیب کی بھی طرف آؤں گا، جو مختلف قسم کی ترکیب میں بتا رہا تھا آپ کو، میں اس کی طرف آؤں گا. اب یہ ذالک کو ہم نے یہاں پہ مبتدا بنایا. صحیح. اور لا ریب فی کو ہم نے ایک خبر بنایا، اور ہدی للمتقین کو ہم نے دوسری خبر بنایا. تو ہم نے اس طرح ترکیب کری. ترجمہ کس طرح ہوگا؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب، دوبارہ مبتدا کی طرف آئیں گے، یہ کتاب. اب خبر کیا ہے؟ ہدی للمتقین. تو یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. صحیح ہے. ایک ترکیب کے ساتھ ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ کتاب، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اچھا یہاں پہ میں ذالک کا ترجمہ جو ہے وہ میں یہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ ذالک جو ہے یہ برائے تعظیم ہے. یہ اس میں اشارہ کے لیے دراصل نہیں ہے، یہ دراصل یہ یہاں پہ برائے تعظیم استعمال ہو رہا ہے. کہ جسے ہم کہتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کبھی دیکھو اسٹیج وغیرہ کے اوپر جب کوئی مخصوص مہمان ہوتا ہے اور وہ پیچھے اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو جو بلانے والا تو کس طرح بلاتا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آدمی جو دنیا کے اندر اپنی علمی صلاحیت کی وجہ سے اتنا مشہور ہے، وہ بندہ جس سے آپ اتنے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں، وہ اب آپ کے سامنے حاضر ہوگا. جبکہ وہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو اشارہ کیا اس طرح دیا جا رہا ہے؟ وہ بندہ، وہ شخص. اب وہ تو استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، لیکن یہاں پہ وہ اشارے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ وہ برائے تعظیم، یعنی کہ وہ بندہ اتنا بلند مرتبے والا ہے، اتنا بلند، اس کے بلند مرتبے کو وضاحت کی جا رہی. تو اسی طرح یہاں پہ ذالک الکتاب، ذالک برائے تعظیم ہے، یعنی کہ وہ کتاب کہ جس کی یہ شان ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شان کسی بھی کتاب کی نہیں ہے. صحیح. تو ذالک الکتاب یہ مبتدا ہو گیا، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اب دوسری ترکیب دیکھو. اب دیکھو میں بنا رہا ہوں ذالک کو مبتدا،
پہلے میں نے موصوف بنایا تھا، اب بنا رہا ہوں مبتدا. اب الکتاب جو ہے یہ میں نے ذالکہ کو بنایا مبتدا، الکتاب کو میں نے خبر اول بنایا، لا ریب فیہ اسی طرح ترکیب کر کے خبر ثانی بنایا، اور ھدی للمتقین اسی طرح ترکیب کر کے جو میں نے پہلے کری ہے یہ میں نے بنایا خبر ثالث. اب ترجمہ کس طرح ہوگا؟ ذالک الکتاب مکمل جملہ بن گیا، مبتدا خبر، لا ریب فیہ یہ ذالکہ کی خبر ہو گئی، ھدی للمتقین یہ دوبارہ ذالکہ کی خبر ہو گئی. اب ترجمہ دیکھنا، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اب میں ذالکہ کو بار بار لا رہا ہوں نا، اس میں تو ذالکہ مبتدا، اس کی تین خبریں ہو گئیں. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ھدی لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ کتاب ہے متقین کے لیے ہدایت ہے. دو ترکیبیں ہو گئی. تیسری ترکیب دیکھو، تیسری ترکیب کے اندر آپ یہاں پہ نکال لو ھذا مبتدا محذوف، تو یہ ھذا مبتدا محذوف ہو گیا، صحیح ہے. پھر یہ خبر اول، یہ خبر ثانی اور یہ خبر ثالث، تین خبریں ہو گئیں. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب یہ ھذا ذالک الکتاب ہو گیا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ وہ کتاب ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کسی بھی قسم میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تین ترکیب ہو گئی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. چوتھی ترکیب دیکھو، اس کے اندر چوتھی ترکیب کے اندر کرنا یہ ہے کہ ذالک الکتاب جو ہو گئی ہماری مبتدا، صحیح ہے. اب خبر چاہیے، اس پورے کو ہم بنائیں گے خبر. کس طرح بنائیں گے اب ذرا یہ دیکھو. اب خالی خبر ایک ہی بنے گی، کس طرح بنائیں گے؟ یہ ہو گیا ہمارا لا نفی جنس، ریب یہ ہو گیا اسم. اب یہ جو اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین آ رہا ہے، ہم اس کو بنائیں گے لا نفی جنس کی خبر. کس طرح بنائیں گے؟ فی ہو گیا ہمارا حرف جر، یہاں پہ ہا ہو گیا ہمارا ذوالحال، اور ھدی للمتقین جو ہم نے بنایا تھا مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ ہو گیا ہمارا حال. ذوالحال حال مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا ہماری لا ریب فیہ لا نفی جنس کی خبر. پھر لا نفی جنس اپنے اسم خبر سے مل کر یہ ہو جائے گی ہماری مبتدا کی خبر. صحیح ہے. اب ترجمہ کس طرح ہوگا؟ اب ترجمہ کیونکہ ایک ہی جملہ ہے تو ایک ہی جملہ بنا کر ترجمہ کریں گے. ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چار ترکیبیں کری اور چاروں ترکیبوں کے الگ الگ ترجمے کر کے میں نے آپ کو دکھا دیے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.